مجلس کے خلاف مخالفین بہت الزام لگاتے ہیں. میں ان سے کہوں گا جتنا الزام لگاتے لگاؤ, جتنے تم ویڈیو بناتے ویڈیو بناؤ, جتنی گالیاں تم دے سکتے دو, مگر یاد رکھو تم یہ کام جو مجلس اللہ ہم سے کروا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, تم اس کام کی نہ قیمت نہ اہمیت کو جانتے ہو, نہ تم یہ کام کرنے کی اللہ تم کو توفیق دے گا. ہاں, تمہارا کام صرف اپنی زبان اور گندی سوچ سے مجلس کو گالی دینا ہے, مجلس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے. مگر یہ کام جو آج مجلس کر رہی ہے, 14,000 گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکول میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جا رہا ہے. ارے بتاؤ تم نے کیا کیا سوائے گالی دینے کے, سوائے اخبار کو کالا کرنے کے لیے؟ نہ تمہاری گالی تم کو فائدہ پہنچا رہی ہے, نہ الحمدللہ مجلس کو نقصان پہنچا رہی ہے, نہ تمہاری گندی سوچ جو تم کو بدنام کر رہی ہے مجلس کو شہرت دے رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام مجلس نے شروع کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کام جاری اور ساری رہے گا. ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا, اس ٹرسٹ میں پیسے لیے جاتے ہیں. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دن کا جشن کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان پیسوں کے ذریعے ہم یہ اسکیم چلاتے ہیں. اس کا باضابطہ آڈٹ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور یہی کام آپ دیکھیے, آج تلنگانہ آندھرا میں مسلمانوں کو ریزرویشن مل رہا ہے. ریزرویشن کس نے سوچ دی تھی؟ عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ 1970 میں پہلے بیکورڈ کلاس کمیشن کے پاس جا کر کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد 2004 میں راج شیکھر ریڈی کی حکومت بن رہی تھی. اس وقت ایک کشمیر کے لیڈر ان کے مبصر تھے جو اب کانگریس پارٹی میں نہیں ہے. میں اس میٹنگ میں, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یونس سلطان صاحب اس وقت کانگریس کے MLA تھے, ان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تو سالار نے کہا مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا. گورنمنٹ کے امپلائمنٹ میں, گورنمنٹ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں تو یہ 4% ریزرویشن بھی مرحوم قائد اور مجلس اتحاد المسلمین کی کابشوں کا نتیجہ ہے. اب یہ تمام دوسری پارٹی کے لوگ بولیں گے نہیں ہم کریں, ارے تم اقتدار میں مہاراشٹرا میں تھے کیوں نہیں دیے؟ تم اقتدار میں مدھیہ پردیش میں تھے, تم اقتدار میں راجستھان میں ہو, تم نے کیوں نہیں دیا؟ چھتیس گڑھ میں تم تھے. مگر یہاں پر اس لیے دینا پڑا کیونکہ مجلس ہے جو آپ کی طاقت ہے, جس کو آپ نے اپنے اتحاد سے, اپنے دعاؤں سے مجلس کو مضبوط کیا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کرتے رہیے, مجلس کو کامیاب کریے. میں نہیں رہوں گا, اکبر نہیں رہیں گے, مگر یہ ادارے رہیں گے. یہ دارالسلام کی سرزمین انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہیں گی. اس کو آپ کو آباد رکھنا ہے, مجلس کو آپ کو مضبوط کرنا ہے, مجلس کو کامیاب آپ کو کرنا ہے, تاکہ جس طرح آج یہ غریب پریوار کے خاندان کے بچے اور بچیاں پڑھ کر طاقتور بن رہی ہیں, علم کا زیور سے آراستہ ہو رہی ہے, تو مجلس کے دشمنوں کو تکلیف ہو رہی ہے, مسلمانوں کے دشمنوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجلس ان کو طاقتور بنا رہی ہے, مجلس ان کو تعلیم یافتہ بنا رہی ہے, مجلس ان کو جہالت سے نکال کر علم کے راستے پر لے کر جا رہی ہے, مجلس ان کو تعلیم یافتہ بنا کر ان کو باشعور بنا رہی ہے. اس لیے مجلس کے جو دشمن ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ارے تم مجلس کے سفر کو نہیں روک پاؤ گے. ہم نے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا اور کرتے رہیں گے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھی آپ تمام کی دعاؤں سے, آپ تمام کے اتحاد سے مجلس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شاندار کامیابی سے ہمکنار کرے گا. مجلس ہماری پہچان ہے, مجلس ہماری طاقت ہے. ارے یہ لوگ جو مجلس کے کاموں سے جلتے ہیں ان کو خود کرنے کی توفیق نہیں ہوئی, سوائے گالی دینے کے, سوائے ویڈیو بنا کے. ارے بناؤ, جتنے گالی تم دے سکتے دو, مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں.